واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس پاکیزہ محفل میں جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا باغ قرار دیا، اس محفل میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سرکار جلوہ فرمائے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ، بے شک جنہیں سرکار کا ہر وقت دیدار نصیب، جس چہرے کی طرف خود خالق دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کی خوش قسمتی ہے بے شک کہ اس چہرے کو وہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، چہرہ پاک کو، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اس پر جہنم حرام ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دیدار سوائے ایمان والوں کے اور کسی کو نہیں، بے شک نہ دنیا میں کافر پہچان سکے اور نہ قبر میں پہچان سکیں۔ بے شک اسی لیے بے نیاز نے قبر میں یہ سوال رکھا ہے کہ تاکہ پوری کائنات کو پتہ چلے دنیا میں بھی وہی عزت والا ہے جو میرے محبوب کو پہچان سکے، اور قبر میں بھی وہی عزت والا ہے جو سرکار کو پہچان سکے۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، ورنہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، قبر میں جانے والوں کا علم ہے اللہ کو، مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، متقی ہے، فاسق ہے، جس کیفیت میں ہے مرنے کے بعد تو وہ تبدیلی ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، بے شک اس کے علم میں سب کچھ، لیکن یہ سوال صرف اس لیے رکھا ہے کہ میاں یہاں بھی وہی میرے پسندیدہ بندے ہیں جو محبوب کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اور قبر میں وہی پسندیدہ ہیں جو محبوب کا ذکر کریں۔ اب دیکھو نا، قبر میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرے سامنے یہ جو مرد بیٹھے ہیں، اب لفظ رجل مبہم لفظ ہے، تمام مردوں پر لفظ رجل بولا جاتا ہے، سرکار کے لیے یہ عام لفظ کیوں بولا گیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رجل تو ہر مرد کو کہتے ہیں، پھر یہ لفظ قبر میں ان کے لیے کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ اگر عظمت والا لفظ بولا جاتا تو پھر امتحان نہ رہتا، امتحان لینا تھا نا کہ پہچان ہے یا نہیں، اس لیے کہا ما کنت تقول، یہ نہیں کہ ما تقول تو کیا کہتا ہے، نا تو کیا کہتا تھا، کنت تقول ماضی استمراری ہے، اور میں تو کیا کہتا تھا، یعنی دنیا میں رہ کر اس مرد کے بارے کیا کہتا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما، جسم سمیت۔ یہی الفاظ جو ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی، کیونکہ حاضر رجل کہا ہے، اب حاضر اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ متقاضی ہے ایسے مشار الیہ کا جو محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو۔ اب محسوس جس کو ہاتھ چھو سکے،
مبصر جسے آنکھ دیکھ سکے. اگر جسم نہیں ہے تو پھر چھوئے گا کس کو؟ اگر جسم نہیں تو چھوئے گا کس کو، دیکھے گا کس کو؟ اس لیے اور حاضر اشارہ قریب کے لیے ہے. سرکار اتنی عظمت والی ہستی پاک ہیں کہ کروڑوں آدمی اگر بیک وقت قبروں میں چلے جائیں، ہمارے آقا ہر قبر میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جسم سمیت. سبحان اللہ. اور کمال تو یہ ہے نا کہ کوئی بشر بغیر موت کی نسبت کے عالم برزخ میں نہیں جا سکتے. بے شک. عالم برزخ میں جانا موت کے بعد ہوتا ہے. ہر بشر موت کے بعد عالم قبر میں جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ قبروں میں جانے کے لیے موت کے محتاج، نہ دنیا میں آنے کے لیے حیات کے محتاج. موت بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے، حیات بھی ہمارے آقا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کیوں؟ آپ دیکھیں امت ہی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں. بے شک. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتا. اور سرکار کا فرمان پاک ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ. اب کافہ یہ تاکید اس بات پر درج کر رہی ہے کہ ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے، ہر وہ شے، کیونکہ لفظ شے جو ہے نا یہ اللہ کی ذات پر بھی آتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کوئی شے نہیں، معاذ اللہ. لفظ شے اللہ کی ذات پر بھی آتا ہے. بے شک. لیکن کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، اپنی ذات کو پھر مستثنا کیا، الا وجہہ، میں ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، مگر میری ذات پاک. اگر لفظ شے کا اطلاق اللہ کی ذات پر نہ آتا تو رب اپنے آپ کو مستثنا کیوں کرتا؟ مستثنا فرمایا نا کہ بھئی میری ذات پاک کے سوا سب ہلاک ہوں گے، سب کو موت آئے گی، مگر میری ذات باقی ہے. لیکن جب محبوب کے علم کی بات آئی تو اللہ نے اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں فرمایا. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سبحان اللہ. فرمایا محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے. سبحان اللہ. ہر شے کا. سبحان. اب یہاں اللہ نے خود کو مستثنا نہیں فرمایا. کیوں؟ کائنات میں ہمارے آقا سے بڑھ کر عارف باللہ کون ہو سکتا؟ واہ 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 واہ. بے شک. بے شک. اگر معرفت خدابندی حاصل ہے، اگر عرفان خدابندی حاصل ہے تو صرف ہمارے آقا کو. اور ہمارے آقا کو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا دیدار بھی کیا. ملا تو کہتے ہیں نا جی دیدار نہیں ہو سکتا، دیدار محال ہے. بھائی اگر محال ہو نا تو محال کا سوال کرنا حرام بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیاز. کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے کوئی کہے
کہ یا اللہ تو ہے تو بے نیاز، مگر نیاز مند بن کے دکھا۔ اب اللہ کے لیے نیاز مند بننا محال ہے، تو محال کا سوال یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا بے شک کہ جب رب تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے نیاز مند ہونا ہے محال، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ نیاز مند بن کے دکھا؟ وہ چونکہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ تو محال کا سوال کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہوتا تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوئی عام ہستی تو نہیں تھا، بے شک کتنی عظمت والی ہستی ہے۔ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ مرسل بھی ہیں، وہ پیغمبر بھی ہیں، اور وہ کلیم بھی ہیں، اور وہ صاحب الواح تورات بھی ہیں۔ سبحان اللہ اور جناب بندہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے مقتدی ہیں، بلکہ اگر بغور دیکھو گے نا، ہر نبی کو نبوت بھی ہمارے آقا نے تقسیم کی۔ سبحان اللہ بے شک نبوت کے قاسم ہیں، رسالت کے قاسم ہیں، معجزات کے قاسم ہیں، کمالات کے قاسم ہیں، ارحاسات کے قاسم ہیں، کرامات کے قاسم ہیں، ہر نعمت کے قاسم ہمارے آقا ہیں۔ سبحان اللہ بے شک کیونکہ انما انا قاسم واللہ یعطی، آپ فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے، اور پھر آپ نے چونکہ کلمہ حصر استعمال فرمایا، انما انا قاسم، میں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے، محبوب فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سرکار کیا بانٹنے والے ہیں؟ فرمایا واللہ یعطی، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے سبحان اللہ وہ بانٹتا ہوں۔ رب کیا عطا کرتا ہے آپ کو؟ کیا عطا کیا ہے رب نے آپ کو جو آپ بانٹتے ہیں؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی، اگر کیا کی بات ہوتی، یار کرسی لا کے دے دیں مغل صاحب، اگر کیا کی بات ہوتی نا تو فرمایا مذکور ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ دیکھو نا، آنا قاسم مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے، لیکن فرمایا واللہ یعطی، اب عطا فعل ہے، فعل کا ذکر بھی ہے فاعل کا بھی، لیکن مفعول کا ذکر ہے۔ عطا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا عطا کیا۔ فرمایا اگر کچھ عطا کیا جاتا تو پھر تو ذکر کرتے، جب سب کچھ ہی عطا کر دیا ہے پھر ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ رب نے کمال اور نعمت بنائی ہے سب محبوب کو عطا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سب محبوب علیہ السلام۔ تو فرمایا انا قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ کب سے بانٹنے والے ہیں؟ کب تک بانٹیں گے؟ واہ یہ تو پتہ چل گیا نا بھی، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے آقا بانٹنے والے، لیکن یہ بھی دیکھو نا کب سے بانٹنے والے ہیں اور کب تک بانٹیں گے۔ یہ آنا قاسمن بتا رہا ہے، یہ مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، اسمیہ جملہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا ہمیشہ سے میں ہی بانٹنے والا ہوں، بانٹ رہا ہوں اور ہمیشہ بانٹتا رہا۔ سبحان اسی لیے میدان حشر میں محبوب جب شفاعت کا صحرا سر پہ رکھیں گے
اور منصب شفاعت پہ جلوہ فرما ہوں گے واہ واہ علی تو پھر ہر ایک کو جنت ملے گی. سبحان اللہ. حقدار ہیں حقدار کو جنت ملے گی. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ جملہ استفہامی ہے. سبحان اللہ میں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. جناب بندہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا منہ کالا کرے گا جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک. بے شک. اللہ تمام نبیوں کی بارگاہوں میں پہلے پھرائے گا. سارے نبی یہی کہیں گے لست لہا اذهبوا الی غیر لست لہا میں اس کام کے لیے نہیں. کسی اور کے پاس یہ نہیں کہتے وہ کہ میں اذهبوا الی اللہ. آج حشر کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں جاؤ بس رب ہی جو کچھ نہ. نبی کہتے ہیں اذهبوا الی غیری بھئی میں اس کام کے لیے نہیں ہوں کسی اور کے پاس کسی اور کے پاس کسی اور کے پاس. یہ کہا جا سارے انبیاء. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو وہ فرمائیں گے یار کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے. مشکل کشا جو ہیں وہ سامنے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بارگاہ میں جاؤ. اور جب لوگ سارے سرکار کی طرف رخ کریں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا آؤ آؤ میں بیٹھا ہی سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ناظر سرکار میں آؤ میں بیٹھا ہی سی لیے شفاعتی لأہل الکبائر. سبحان اللہ. میری شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کی. تو جناب بندہ اس دن بھی رب دکھائے گا کہ منحوس ہو تم بکتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک غیر اللہ سے مانگنا شرک. غیر اللہ سے تو ہم مانگتے ہی نہیں. بے شک. یہ جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں نا یہ غیر اللہ نہیں ہے. یہ محبوب اللہ ہیں ہمارے آقا حبیب اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اب غور کیجیے جناب بندہ غیر اللہ سے ہم نہیں مانتے. جو کہے نا نبی غیر اللہ ہے وہ پاگل ہے ہی کافر. کیونکہ آپ دیکھیں بھائی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ ایک جز ہے کلمے کا. محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا اسم ذات ہے. محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. اب جملے بھی دو ہیں ذاتیں بھی دو ہیں حکم بھی دو ہیں تو پھر واو کیوں نہیں لگائی درمیان میں؟ واو ہوتی نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مگر واو نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی واو؟ اس لیے کہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے.
اور حرف عطف جو ہے وہ مغایرت پہ دلالت، غیریت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی واؤ کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، اور واؤ کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جانی زید و امر، اب زید اور ہے، امر اور ہے، زید امر کا غیر ہے، امر زید کا غیر ہے، اس لیے واؤ درمیان میں لگی۔ لیکن اللہ نے جب محبوب کا ذکر پاک کلمے میں رکھا، واؤ نہیں لگی۔ آدم علیہ السلام نے بھی جب عرش پہ پڑھا تو واؤ نہیں تھی۔ اسی لیے رب نے جب ان سے پوچھا کیف عرفت محمدن یا آدم، آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ مولا میں نے جب عرش پہ دیکھا نا، یہ نبوت کی آنکھ تھی، آدم علیہ السلام کی آنکھ، مگر اس میں بھی جلوہ فرما تو ہمارے آقا کا فرمایا جب آنکھ کھلی اور عرش پہ میں نے دیکھا تو کانا کوتب علی ساکل عرش لا الہ الا اللہ محمد، میں نے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنے اسم پاک کے ساتھ رکھا۔ دیکھو نا کلمے کا انداز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد اکٹھے ہیں۔ یہ ہے سرکار کی عظمت۔ تو جناب بندہ اس لیے جب اللہ نے واؤ رکھی نہیں تو مانا مراد تو کہتے ہیں غیر اللہ، غیر اللہ نہیں ہے، وہ تو مظہر اللہ ہے، وہ برہان اللہ ہے، وہ حجت اللہ ہے، وہ دلیل اللہ ہے، وہ عبد اللہ ہے، وہ رسول اللہ۔ جناب بندہ اللہ نے ان کو غیر نہیں بنایا، کسی بھی محبوب کو غیر نہیں بنایا۔ اگر یہ غیر ہوتے نا تو رب ان کے دروازے پہ جا کر مانگنے کا حکم نہ دیتا، بخشش ہی نہیں ملتی جب تک محبوب کا وسیلہ نہ پوچھے۔ جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے آقا کی بارگاہ، پوری کائنات آپ کی جلوہ گاہ، تو حضرات محترم غیر اللہ نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن میدان حشر میں رب دکھائے گا کہ محبوب جس کی طرف اشارہ کریں گے جنت اسی کی، سبحان اللہ، جنت اسی کی ہو۔ تو خیر بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ جن کو سرکار کا دیدار ہو۔ جو مومن ہمارے آقا کو دیکھے اس پہ جہنم حرام، لا تمس النار مسلم الرانی اور مرانی، بلکہ صحابہ کو جو مومن دیکھے اس پہ بھی جہنم۔ اب اگر یہاں دیکھو دیکھنے کی بات ہے نا، لا تمس النار مسلم رآنی، جس نے مجھے دیکھا، رویت کی بات ہے، اور رویت دو طرح کی ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی ہوتی ہے، بالواسطہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو نبی کے جلووں میں بسے ہوئے لوگ ہیں واہ واہ، ان کو دیکھو تو سمجھو کہ محبوب کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جناب بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں رویت کا جو ذکر ہے نا، دیکھنے کا، یہ مطلقاً ہے، کوئی قید نہیں کہ بھئی جب آپ دنیا میں تھے تب دیکھا، نہ، بس رانی، جس نے مجھے دیکھا، قید نہیں ہے کہ دنیا میں یا قبر میں یا کب۔ تو وہی کتنے اولیاء ہیں
جو میرے آقا کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور سیدنا سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، سبحان اللہ، قائد الاولیاء، سبحان اللہ، منبع ولایت، سبحان اللہ، مخزن ولایت، سبحان اللہ، مصدر ولایت، سبحان اللہ، قاسم ولایت، سبحان اللہ، غوث الاغواث، سبحان اللہ، غیث الاغیاث، سبحان اللہ، غوث الثقلین، سبحان اللہ، غیث الکونین، سبحان اللہ، نجیب الطرفین، سبحان اللہ، محبوب سبحانی، سبحان اللہ، قطب ربانی، سبحان اللہ، قندیل نورانی، سبحان اللہ، شہباز لامکانی، سبحان اللہ، الشیخ السید میران محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا دن ہے، تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور پہلی صف میں آپ کے شاگرد حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی بیٹھے تھے۔ اب غوث اعظم تقریر فرماتے فرماتے علی بن حیتی جو شاگرد ہیں آپ کے، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ یار آج پیروں کا پیر اپنے شاگرد کے سامنے، اپنے غلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جناب بندہ سب حیرت میں مبتلا تھے۔ سرکار کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر منبر پہ جلوہ فرمایا، فرمایا لوگوں تم حیران ہوئے ہوگے کہ بھی آج استاد شاگرد کے سامنے، آقا غلام کے سامنے، مرشد مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تعجب ہوا ہوگا تم کو، لیکن یہ تعجب کی بات نہیں۔ پوچھو علی بن حیتی سے، جو میرے آقا خواب میں ان کو دیدار کرا رہے تھے، بیداری میں مجھے بیداری میں مجھے جلوہ دکھا رہے، اندازہ لگا غوث اعظم کا مقام۔ جناب بندہ سرکار جن کو دیدار کراتے ہیں، جس کو دیدار ہو جائے ہمارے آقا کا، مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا۔ کافر دیکھ ہی نہیں سکتا، جہنم اس پہ حرام ہو۔ اب ایک بات اور عرض کروں کہ جو سرکار کو دیکھے اس پہ جہنم حرام، اور جن کو سرکار دیکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، حیدری، جن کو ہمارے آقا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے محفل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو ہی دیکھتے رہتے، علی پاک کو دیکھتے رہتے، حیدر کرار کو دیکھتے رہتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا آپ علی کو ہی دیکھتے رہتے؟ فرمایا سرکار کا فرمان بھول گئے؟ آپ نے جو فرمایا کہ ان نظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ صرف علی پاک کے، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب تم علی پاک کو مولا کہتے ہو، علی کو مولا کہتے ہو، اور مولا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم تو تجھے بھی منحوس مولا کہتے ہیں، بدل ناخواستہ ہم تو تجھے بھی کہتے ہیں مولانا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن علی کا مولا ہونا اور تیرا مولا ہونا برابر نہیں۔ بے شک۔ اب اگر کسی کو کہو مولا فلاں، مولا فلاں، مولا، ہم کہیں گے نا جس کو میرے آقا مولا کہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور صرف مولا نہیں فرمایا من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں بس علی اس کا مولا۔ سبحان اللہ، جو علی کے مولا ہونے پر جلتا ہے سڑتا ہے وہ کمینہ منافق ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بے شک ہمارے آقا نے ان کے لیے فرمایا، ایسے لفظ مولا سب پہ بولا جاتا ہے، مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن میرے آقا نے جس کو مولا بنایا واہ 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 واہ، ان کی برابری تو کوئی نہیں۔ بے شک جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ اب کیا مطلب مولا کا؟ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں بس علی اس کا مولا ہے، اللہ اکبر یہ آگے جو آپ نے کلمات دعائیہ فرمائے وہ کرینہ ہے معنی کا۔ آپ نے پھر جب فرمایا نا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ کیا مقام ہے علی پاک، خواہ مخواہ کوئی جلتا رہے سڑتا رہے مرتا رہے اس کی اپنی بدقسمتی۔ بے شک علی حضرت مولا کائنات تو جناب ہمارے آقا ہونا ہے، اللہم والے من والا، جو علی سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ اب بتاؤ علی کا محب اللہ کا محبوب بن گیا یا نہیں؟ کیونکہ دعا فرمانے والی ہستی کون ہے؟ جن کے لیے رب نے قرآن میں کہا کہ محبوب بولیں تو سمجھو محبوب نہیں بول رہے معبود بول رہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ نہیں بول رہے خدا بول رہے، سبحان اللہ، قرآن میں بولا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا حدیث قدسی ہے کہ کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، فرمایا محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے مگر بے نیاز ہو کر بھی میں تمہاری، جن کی رضا رب چاہتا ہے وہی کہہ رہے ہیں اللہم والے من والا، سبحان اللہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس کو تو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تو بھائی دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، جو علی کے نام سے چڑے یا عظمت علی سن کر دل تنگ ہو اس پہ لعنت ہے، بے شک اور جو علی کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے اس پر رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اور جناب اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے میں تیرا محبوب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو تو اپنا دشمن بنا۔ مر گیا دشمن علی یا نہیں؟ بے شک دشمن علی تو مر گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ جب آقا نے یہ دعا کر لازماً جس کے دل میں علی کا ذکر آتے تھوڑی سی کوئی ایسی معاملہ ہوگا تو جناب بندہ وہ گیا، کیونکہ ایمان کی کسوٹی علی ہے، بے شک علی پاک ہے۔ ہمارے آقا میں یحب علی مومن و یبغضہ منافق، اور علی پاک خود قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور پودا نکالا، اس ذات کی قسم، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اب یہاں حسر ہے، اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے سوا
مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے سوا مجھ سے کوئی بغض نہیں۔ اللہ بے شک تو جناب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کرم صحابہ پر، وہ سرکار کا دیدار کرتے واہ تھے واہ واہ اور سرکار گھر جا کے کہتے تھے ارونی والدی، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حسنین کہاں ہے ہاں مجھے دکھاؤ، سبحان اللہ سبحان میں اللہ دیکھنے آیا ہوں۔ تو حضرات محترم، بہرحال میں نے جو چند کلمات قرآن مجید سے تلاوت کی ہے، ابھی یہ تمہید میں بات لمبی ہوگی، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی پھر اگلی محفل میں یہی عرض کر دوں، سبحان اللہ بس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا واہ ذکر، واہ واہ ذکر کی بات سناؤں گا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول آمین چونکہ میں اس وقت بھی بخار کی کیفیت اور صرف آپ کے لیے پیناڈال کھا کے آئے، چلو بھی پیناڈال کو اپنا کام دکھائے، کچھ نہ کچھ حاضری لگ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ